پیارے بچوں، عروج اکیڈمی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جماعت دہم کا حصہ نظم ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ یہ نیا ویڈیو سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے جس میں جماعت دہم کی آپ کی بال بھارتی کی جو درسی کتاب ہے اس کتاب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو جماعت دہم کے بچے جو ہیں آنے والے سال جو ایگزام لکھنے والے ہیں، بورڈ کے ایگزام کو فیس کرنے والے ہیں، ان کے لیے کارآمد ہے۔ اس ویڈیو سلسلے میں ہم اردو کی مکمل درس کتاب کو سمجھیں گے۔ تو جب ہم مکمل درس کتاب سمجھ ہی رہے ہیں تو ہم لوگ حصہ نظم سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں۔ حصہ نظم میں آج ہم لوگ پہلی نظم ہم لوگ پڑھنے والے ہیں جو حمد ہے۔ ایسے اس کے سلسلے آتے رہیں گے۔ حمد کو بھی ہم لوگ کچھ حصوں میں پڑھیں گے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور حمد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ویڈیو آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے بھی کارآمد رہیں گے اور اردو سیکھنے میں بھی مددگار رہیں گے۔ زبان کو سیکھنے کے لیے ہم لوگ اس کے اوپر فوکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سلسلے کا پہلا ویڈیو ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے ساتھ پین، پینسل، نوٹ بک لے کر بیٹھیں۔ جو بھی باتیں میرے لیکچر کے دوران آئیں گی تو آپ اس کو کیا کر لیں، لکھتے چلیں۔ جب آپ لکھیں گے تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ سوالات اگر آپ کو ہو سکتے ہیں تو آپ کمنٹس کر کے آپ اپنے سوالات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، حمد کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بھی حمد سے کیا مراد ہے۔ اب یہاں ویڈیو کو روکو اور آپ اپنا جواب تحریر کرو کہ حمد کسے کہیں گے۔ آپ پڑھا ہوگا 8ویں 9ویں 10ویں، اس سے پہلے 8ویں 9ویں 7ویں میں پڑھا ہوگا، ہر بار حمد پڑھتے ہیں آپ، تھوڑا دماغ کو آپ زور ڈالیں، حمد کسے کہتے ہیں سمجھیں۔ تو اصل میں اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں گے تو حمد اللہ کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ حمد ایک نظم کی قسم بھی ہے، ایسی نظم جس میں شاعر کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یعنی کیا کرنا، اس کی قدرت یعنی اس کی بڑائی کو، اس کے صفات کو بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، پروردگار عالم بھی ہے، کارساز بھی ہے۔ پروردگار عالم یعنی کیا؟ عالم دنیا کو کہتے ہیں، یعنی پورے دنیا کا پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا کاروبار، اس نظام کو چلانے والا ہے، ساری چیزیں اس کی قدرت میں ہے نا۔ جب مالک ہوتا ہے اس کی کنٹرول میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ صبح کا ہونا، شام کا ہونا، ماحولیات کی تبدیلیاں، بارش کا ہونا، ستارے سیاروں کا گردش کرنا، ستاروں کا چمکنا ہے نا، چاند گہن، سورج گہن، زمین کی جو ساری سرگرمیاں ہیں، ماحول سے متعلق جو سرگرمیاں ہیں، پیڑ پودوں کا اگنا ہے، جانوروں کی پیدائش ہے، انسانوں کی پیدائش ہے، انسانوں کی تخلیقات ہیں، یہ ساری چیزوں کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کارساز بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کرنا چاہیے، تو یہ اللہ کا حق ہے کس پر، بندوں پر، کہ اس کی تعریف بیان کریں۔ کیوں بیان کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو رہنے کھانے ایک اچھی زندگی گزارنے کے موقع دیا ہے، تو یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جو ہم پر بے شمار نعمتیں، اچھی صحت ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی ہم کیا کریں، تعریف کیا کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں بیان کریں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں ہیں اس ان عنایتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا لازم ہے، تو اسی لیے ہم حمد بیان کرتے ہیں۔ تو شاعر کیا کرتا ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا مطلب کیا کرنا، اس کی صفات کو بیان کرنا، اس کی بڑائی عظمت کو بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ رشید افروز کی لکھی ہوئی حمد ہے۔ رشید افروز ایک شاعر تھے، آئیے ان کے بارے میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشید افروز جو ہے 1 اکتوبر 1945 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ گجرات جو ہے بھارت کی ہماری ریاست ہے اور اس کے شہر احمد آباد میں وہ پیدا ہوئے۔ کب؟ 1 اکتوبر کو۔ 1 اکتوبر کو یکم اکتوبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ دراصل ان کا اصل نام شیخ عبدالرشید تھا۔ پھر یہ رشید افروز کیا ہے؟ افروز وہ اپنے لیے تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تخلص کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، شاعر اپنی شاعری کے اندر ایک نام استعمال کرتا ہے، اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔
تو عبدالرشید صاحب نے اپنے لیے افروز تخلص استعمال کیا تھا، یعنی اپنی شاعری میں انہوں نے افروز کو استعمال کیا، اس لیے وہ افروز ان کا تخلص کہلاتا ہے۔ رشید افروز صاحب کافی پڑھے لکھے انسان تھے، ان کے پاس بہت بڑی ڈگریاں تھیں، ماسٹرز ڈگریاں تھیں۔ ماسٹرز ڈگری کیا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ماسٹرز ڈگری کیا ہوتی ہے؟ آپ 12ویں کے بعد، ابھی تو آپ 10ویں جماعت میں ہیں، اس کے بعد آپ 11ویں اور 12ویں پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 3 سال پڑھیں گے تو آپ گریجویٹ ہوں گے، پھر مزید 2 سال پڑھیں گے تو آپ ماسٹرز ہوں گے۔ تو کس کس زمرے میں ان کے پاس ماسٹرز کی ڈگریاں تھیں؟ آرٹس اور کامرس میں۔ یہ آرٹس اور کامرس کیا ہے؟ ابھی آپ 10ویں جماعت میں ہیں، جب آپ 11ویں میں جائیں گے تو آپ اپنے لیے ایک اسٹریم چن سکتے ہیں، اپنے لیے شعبہ چن سکتے ہیں کہ ابھی آپ کو آرٹس پڑھنا ہے، سائنس پڑھنا ہے یا کامرس پڑھنا ہے۔ اگر آپ آرٹس پڑھ رہے ہیں تو جس میں آپ تاریخ پڑھتے ہیں، آپ زبانیں پڑھتے ہیں، آپ ادب کو پڑھتے ہیں، آپ سیاسیات پڑھتے ہیں، ہے نا، آپ معاشیات پڑھتے ہیں، تو آپ آرٹس پڑھ رہے ہیں۔ کامرس میں آپ کو بزنس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، معیشت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ کو اکاؤنٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، تو یہ کامرس کی اسٹریم ہے۔ مینجمنٹ آپ کو بتایا جاتا ہے کامرس کے اندر۔ تو آپ رشید افروز نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹرز کی ڈگریاں لی تھی۔ آرٹس کی اگر ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے تو وہ ایم اے کہلاتی ہے، کامرس کی اگر ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے تو وہ ایم کام کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس وکالت کی بھی ڈگری تھی، یعنی ایک کافی پڑھے لکھے انسان تھے رشید افروز صاحب۔ انہوں نے کیا کیا؟ بحیثیت ریاضی کے مدرس بھی رہے۔ دیکھو، شاعر بننے کے لیے آپ کو اردو کا ہی مدرس ہونا ضروری نہیں ہے، آپ لٹریچر اس لیے بنتے ہیں نا کہ آپ امتحانی نقطہ نظر سے کوئی چیز کو نہ پڑھیں، آپ زبان سیکھنے کے لیے پڑھیں، زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، اور اپنا اظہار خیال اچھے انداز میں ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم زبان سیکھتے ہیں۔ تو یہ رشید افروز صاحب ریاضی کے مدرس رہے، ریاضی کے ٹیچر رہے۔ کہاں پر؟ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں وہ ریاضی کے مدرس رہے۔ پھر انہوں نے بینک آف بڑودا میں بھی کیا کیے؟ ملازمت اختیار کی۔ بینک آف بڑودا ایک بینک ہے، بھارت کی نیشنلائز بینک ہے، وہاں پر آپ سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفے یاب ہوئے۔ تو ایک ایسی رشید افروز صاحب کی ایک ایسی شخصیت تھی جو ادب کے ساتھ ساتھ ریاضی، مختلف شعبوں کا ان کے پاس علم تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بینکنگ میں بھی آپ کیا تھے؟ پرفیکٹ، ماہر تھے۔ تو اس طریقے سے ایک ہمہ جہت شخصیت رشید افروز صاحب کی تھی۔ انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں، نفی جو ہے ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ مضامین بھی ہیں جو اس کا گجراتی میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے رشید افروز صاحب کی شخصیت کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی کچھ کتابیں ہیں۔ رشید افروز صاحب کی کتاب ہے نصاب، ایک ورق اضطراب لکھوں، جیسے آپ کو کہا گیا کہ انہوں نے کچھ مضامین بھی لکھے ہیں، تو یہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، اس کے اندر بہت سارے مضامین انہوں نے لکھے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نفی جو بولیں یہ ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ رشید افروز صاحب کی شاعری کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں۔ یہ کتاب جو ہے آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں بھی کتاب کیا ہے؟ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے رشید افروز صاحب کا تعارف مکمل کیا، اب آپ پین کاپی لو اور یہ خاکہ مکمل کرو۔ یہاں پر کچھ سوالات آئیں گے، آپ اس کے جوابات کیا کرو؟ تحریر کرو۔ ویڈیو کو رکا کر آپ کیا کریں گے؟ جوابات تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ چلیے، سن پیدائش بتائیے، رشید افروز کی سن پیدائش کیا تھی؟ اس کے آگے آپ کو لکھنا ہے، ایسے آپ مستطیل بنائیے اور اس کے آگے لکھیے، ٹھیک ہے۔ کیا پیدائش تھی؟ سن پیدائش یعنی پیدائش کا سال 1945۔ مقام پیدائش، کہاں پیدا ہوئے؟ احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ گجرات، احمد آباد بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لکھ سکتے ہیں، ریاست اور شہر کا نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ڈگریاں کون سی تھی رشید صاحب کے پاس؟ چلو بتائیے۔ تو آپ کے پاس آرٹس، کامرس اور وکالت کی ماسٹرز ڈگریاں تھی، یعنی ایم اے، ایم کام، ایسی ڈگریاں ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ ملازمت کہاں اختیار کی انہوں نے ملازمت اختیار کی انجمن ہائی اسکول اور بینک آف بڑودا میں انہوں نے کیا کی؟ ملازمت اختیار کی، ٹھیک ہے۔ عہدہ کیا تھا ان کا؟ وہ سینئر مینیجر کے عہدے سے کیا ہو گئے؟ وظیفہ یاب ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کے شعری مجموعے کا نام بتائیے، کیا تھا ان کے شعری مجموعے کا نام؟ نفی، یہ ان کے شعری مجموعے کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے سوالات آپ کو امتحان میں آتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی معلومات ہیں جو آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ تو رشید افروز صاحب کی حمد ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ نظم کو پڑھتے ہیں، نظم کو سمجھتے ہیں، سمجھنا بعد میں، ابھی صرف ہم نظم کو پڑھتے ہیں۔ آپ نظم کو لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھیے، سمجھنے کا کام تو ہم بعد میں کریں گے۔
لیکن نظم جب بھی پڑھی جاتی ہے اس سے آپ لطف اندوزی اختیار کرنے کی کوشش کریں، محظوظ ہونے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے، چشم بینا کو بصیرت دل محزوں کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے، اپنے محور پر ہے گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے. اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے، چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں سراپا تو ہے، رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے، صبح صادق کی سپیدی، صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشاں، صبح صادق کی سپیدی تیرے عظمت کا نشاں، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، ملک تیرا ہے حکومت تیری آقا تو ہے، سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے، جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دیکھیے شعر کو سنیے، جب کو مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے، تجھ کو دیکھوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے. تو آج ہم نے نظم کو لطف اندوزی کے لیے پڑھا. آج ہم سب سے پہلے ہم نے دیکھے کہ حمد کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم نے رشید افروز صاحب جو شاعر ہیں حمد کے، ان کا تعارف دیکھا اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم آپ کیا کریں گے، نظم کو سمجھیں گے. تو آپ کیا کریں گے، آپ اس ویڈیو میں جو بھی آپ نے سنا ہے ساری چیزیں تو لکھیں گے، آپ نظم کو خوش خط لکھیے، کتابت کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، اشعار کو اچھے انداز میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لکھیے آپ. اس کے بعد آپ نظم کو پڑھیے بھی، اچھے انداز میں پڑھیے. آپ کا اگر پوڈ کاسٹ چینل ہے آپ اس پر اپلوڈ کیجیے، آپ کا اگر یوٹیوب چینل ہے آپ اس پر اپلوڈ کیجیے، یا پھر آڈیو ریکارڈ آپ کے اسکول کے گروپ پر آپ پڑھ کر کیا کیجیے، شیئر کیجیے. اچھے انداز میں آپ نظم پڑھیں. آپ کا اگر وہ لنک بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کی کیا کروں گا ویڈیوز اور آپ کے آڈیوز سنوں گا اس کو. ٹھیک ہے. تو اگلے ویڈیو میں ہم لوگ نظم کو حمد کو کیا کریں گے، سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں. یہ سیریز ہمارا سلسلہ کیا رہے گا، اب یہاں سے اردو سیکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے، یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ.